درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی جو آیات پڑھی ہیں ان میں سے پہلی آیت نمبر 80 ہے۔ تذکرہ یہود ہی کا چل رہا ہے، ان کے غلط عقائد، نظریات، افکار کی تردید اللہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن کے لیے ہم دوزخ میں جائیں گے اور پھر ہمیں دوزخ سے نکال کر جنت میں جگہ دے دی جائے گی۔ بعض تفاسیر میں ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہ کوہ طور میں تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے 40 دن تک بچھڑے کی جو عبادت کی تھی، تو ان کا خیال یہ تھا کہ بس وہی 40 دن ہمیں عذاب ہوگا اور پھر ہمیں عذاب سے نجات مل جائے گی۔ بلکہ یہود کی بعض تحریروں سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ کوئی یہودی دوزخ میں نہیں جائے گا، جیسا کہ خود آگے اسی سورۃ البقرہ میں آ رہا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى۔ یہودی کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور ان کے مقابلے میں عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں صرف عیسائی جائیں گے۔ گویا کہ بہت سے یہود کا عقیدہ یہ تھا کہ یہودی ہونا یہ جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، فرما دیجیے کیا تم نے اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، جس کی وہ خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یا تم اللہ پر ایسی بات کہتے ہو جسے تم جانتے ہی نہیں ہو۔ کیا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں صرف چند دن کے لیے دوزخ میں ڈالوں گا اور پھر تم جنت کے حقدار بن جاؤ گے؟ لاؤ تورات میں سے کوئی آیت پیش کرو، اللہ کا کوئی وعدہ پیش کرو۔ اگر آپ غور فرمائیں تو بعینی ہی آج بعض مسلمانوں میں بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا بلکہ مسلمان کہلوانا یہ کافی ہے، عمل کی گویا کہ کوئی ضرورت نہیں۔ اور جان لیجیے کہ اللہ جو یہود کی باتیں
اور یہود کی حرکتیں اور یہود کے اخلاق اور ان کے اعمال اور ان کا ناشکراپن نقل فرما رہے ہیں، تو اس لیے تاکہ مسلمان اپنے آپ کو یہود و نصارہ جیسی حرکتوں سے، ان جیسے افکار و نظریات سے اور ان جیسے اعمال و اخلاق سے بچا سکیں۔ فرمایا کہ نہ تو اللہ نے تم سے وعدہ کیا، نہ تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل اور برہان موجود ہے، بلکہ اللہ کا اصول تو یہ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہیں چھوئے گی، جبکہ اللہ کا اصول یہ ہے کہ جو بھی برائی کرے گا اور اس کے چکر میں پڑا رہے گا فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی ہیں دوزخ میں جانے والے، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اگلی 2 آیتوں میں اللہ نے نجات اور عدم نجات کا ایک عالمگیر اصول بتلا دیا کہ نجات کا تعلق کسی قوم سے نہیں، نسل سے نہیں، وطن سے نہیں، رنگ سے نہیں، بلکہ نجات چند عقائد اور اعمال کی بنیاد پر ملے گی، اور عذاب بھی عقائد کے بگڑنے اور اعمال و اخلاق کی تباہی پر آئے گا، خواہ کوئی عرب ہو یا عجم، گورا ہو یا کالا۔ اللہ کے ہاں ایمان کو اور اعمال کو دیکھا جائے گا، یہ نہیں کہ اس کا کس قوم کے ساتھ اور کس وطن کے ساتھ تعلق ہے۔ فرمایا کہ جو شخص گناہ کرے گا اور گناہ کے چکر میں پڑا رہے گا، معصیت کے دائرے میں قید ہو جائے گا، گناہوں میں ایسا ملوث ہو گیا کہ اس کے ہر طرف گناہ ہی گناہ، اوپر بھی گناہ، نیچے بھی گناہ، دائیں بھی گناہ، بائیں بھی گناہ، آگے بھی گناہ، پیچھے بھی گناہ، ماضی کی زندگی میں بھی گناہ، حال کی زندگی میں بھی گناہ، مستقبل کی زندگی میں بھی گناہ، یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے گناہ ہی پر اس کا خاتمہ ہو گیا، تو فرمایا کہ یہ دوزخ میں جائے گا۔ گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، ہر انسان سے گناہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کلکم خطاؤون، تم میں سے ہر ایک گناہ گار ہے، ہر ایک سے گناہ ہو سکتا ہے۔ گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں، لیکن گناہ کے چکر میں اور گناہ کے دائرے میں مستقل طور پر پھنس جانا یہ بری بات ہے، یہ مہلک چیز ہے کہ کوئی گناہ کے دائرے سے نکل ہی نہ سکے۔ سود خوری میں مبتلا ہوا، مرتے دم تک اس گناہ میں مبتلا رہا، شراب نوشی کی بری عادت پڑ گئی، مرتے دم تک شراب نوشی کرتا رہا، بدکار تھا، مرتے دم تک اس کو بدکاری سے توبہ کی توفیق نصیب نہ ہوئی، ظالم تھا، دوسروں کے حقوق کھانے والا، مرتے دم تک اپنا پیٹ اور اپنی اولاد کا پیٹ اسی سے بھرتا رہا، توبہ کی توفیق نصیب نہ ہوئی، تو اللہ فرماتے فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ ہیں دوزخ والے۔ البتہ توبہ کے ذریعے سے انسان معصیت کے دائرے سے نکل سکتا ہے، معصیت کے چکر سے نکل سکتا ہے۔ اللہ نے توبہ کا دروازہ ہر انسان کے لیے موت کی نشانیاں ظاہر ہونے تک کھول رکھا ہے، اور سارے عالم کے لیے اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے جب تک سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا۔ اور اللہ بار بار توبہ کی تلقین فرماتے ہیں، تو فرمایا کہ اصول یہ ہے
جس نے گناہ کیے اور گناہوں کے چکر میں پڑا رہا تو یہی ہیں دوزخ والے، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن میں ہر جگہ آپ کو یہی ترتیب نظر آئے گی، پہلے ایمان کا ذکر اور پھر عمل صالح کا ذکر۔ ایمان کا مطلب یہ کہ انسان کا نظریہ صحیح ہو، نیت صحیح ہو، فکر صحیح ہو، عقیدہ صحیح ہو، اس لیے کہ اگر کسی کی نیت کھوٹی، نظریہ خراب، تو عمل اگرچہ درست ہو اس کی مثال ایسی ہے کہ صورت تو ہے مگر حقیقت نہیں ہے۔ جب ایمان کی جڑیں دل میں مضبوط ہوں گی تو اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ کی توفیق ضرور ملے گی۔ ایمان جڑ ہے اور نیک اعمال اور اچھے اخلاق اس جڑ سے پھوٹنے والے، پودے پر لگنے والے پھل اور پھول ہیں۔ اگر پھل اور پھول نہ لگیں، ٹہنیاں خشک ہوں، پتے زرد ہوں، تو فکر ہوتی ہے کہ اس درخت کی بنیاد میں کیا خرابی ہے، کہیں کیڑا تو نہیں لگ گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اوپر ہی رکھا ہوا ہے اور اس کی جڑ مٹی میں مضبوط نہیں ہے۔ یوں ہی اگر ایک شخص مومن ہونے کا تو دعویٰ کرتا ہے لیکن نہ اعمال اچھے نہ اخلاق اچھے، تو اسے اس بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایمان کا دعویٰ تو ہے مگر ایمان کی حقیقت نصیب نہیں، دل کی زمین میں ایمان کی جڑیں مضبوط نہیں ہوئی۔ پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا بھی ذکر کیا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اور اگر کوئی ایسا بد نصیب ہو کہ ایمان کا دعویٰ بھی کرتے اور ساری صلاحیتیں نیکی کو روکنے میں لگا دیتا ہے، تو ایسے شخص کا دعویٰ، ایمان کا دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے۔ نہ صرف یہ کہ اسے نیکی کی توفیق نہیں ہوتی بلکہ اس کی بجائے اپنی ساری صلاحیتیں نیکی کو روکنے میں لگاتا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور ہم نے اسرائیل کی اولاد سے پختہ عہد لیا تھا۔ کن باتوں کا عہد؟ یہاں 8 باتیں ذکر فرمائیں، 8 احکام۔ جیسے یہ 8 احکام بنی اسرائیل کے لیے تھے، اسی طریقے سے یہ 8 احکام مسلمانوں کے لیے بھی ہیں، اور اللہ اسی لیے ذکر فرما رہے ہیں۔ محض یہود کی برائی برائے برائی کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کو عبرت دلانا، عمل پر آمادہ کرنا، نصیحت کرنا، سمجھانا مقصود ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے 8 وعدے لیے تھے، 8 حکم دیے تھے، یہ 8 حکم تمہارے لیے بھی ہیں۔ انہوں نے ان احکام پر عمل کرنے سے اعراض کیا۔ مسلمانوں، تم اعراض نہ کرنا۔ سب سے پہلا وعدہ اور سب سے پہلا حکم، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، یہ پہلا وعدہ۔ آج بھی آپ تورات اٹھا کر دیکھیں تو تورات
توحید کے اس بات اور شرک کی تجویز سے بھری پڑی ہے۔ تمام انبیاء کو اللہ نے پہلا سبق جو دیا وہ توحید کا سبق دیا۔ ان کی امتوں کے لیے اللہ نے پہلا حکم جو دیا وہ توحید کا تھا۔ سارے انبیاء کے حالات پڑھیں آپ قرآن کریم میں۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرت لوط کا پڑھیں، حضرت ہود کا پڑھیں، حضرت صالح کا پڑھیں، حضرت شعیب علیہ السلام کا پڑھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑھیں۔ سارے انبیاء نے سب سے پہلا سبق جو دیا قوم کو وہ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، شرک نہ کرنا۔ ہر گناہ قابل معافی ہے لیکن شرک ناقابل معافی گناہ ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ شرک جلی بھی ہوتا ہے اور شرک خفی بھی ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہمارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ شرک خفی کا ڈر ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ شرک خفی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ریا، دکھاوا۔ عمل کریں گے مگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے۔ صدقہ خیرات ہو رہا ہے، لاکھوں خرچ کیے جا رہے ہیں، لاکھوں کے چندے کا اعلان کر رہا ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے، صدر ایک مملکت کو دکھانے کے لیے، وزراء کی محفل میں دکھانے کے لیے، اپنے جیسے تاجروں کو دکھانے کے لیے۔ اللہ اکبر، دولت کی نمائش، ریا اور دکھاوا۔ پچھلے دنوں اخبار میں دیکھا سیلاب زدگان کے لیے فنڈ جمع کیا جا رہا ہے، مختلف فنکار اور فنکارائیں بھی میدان میں، اور ایک فنکارہ پیشکش کرتی ہے کہ جو 20 لاکھ روپے دے میں اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے کا ایک کپ پیوں گی۔ اور پاکستان کا ایک مسلمان وہ اٹھتا ہے، اس پیشکش کو قبول کرتا ہے، ایک چائے کا کپ پینے کے لیے ایک طوائف کے ساتھ، ایک بدنام زمانہ عورت کے ساتھ، عریانیت کا سبق دینے والی کے ساتھ ایک چائے کا کپ پینے کے لیے وہ 20 لاکھ روپے دیتا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے شاید وہ 20,000 بھی دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ کیا اللہ کی رضا اتنی ہلکی چیز ہو گئی؟ لوگوں کی تعریفیں، لوگوں کی شاباش، لوگوں کی واہواہ کیا اتنی قیمتی چیز، اور اللہ کی رضا اتنی ہلکی چیز کہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں دیتا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، سخی کہلوانے کے لیے، قصیدے سننے اور سنانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ شرک خفی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، سچے آقا نے فرمایا، اللہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن کہے گا، جاؤ تمہارے اعمال کی میرے پاس کوئی جزا نہیں، انہی سے جزا مانگو جن کو دکھانے کے لیے اور جن کو خوش کرنے کے لیے تم نے یہ عمل کیا تھا۔ ارے بدنصیب، تجھے قیامت کے دن کہا جائے گا، جا غریبوں کے لیے یہ 20 لاکھ روپے دینے کا صلہ اسی طوائف سے مانگ جسے خوش کرنے کے لیے تو نے دیا۔ تو شرک خفی بھی حرام اور شرک جلی وہ تو ہے ہی حرام۔ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت، بتوں کی عبادت، قبروں کو سجدے، درگاہوں پر رکوع، مردوں سے مانگنا، اولاد مانگنا، شفا مانگنا، عزت مانگنا، دولت مانگنا، رزق مانگنا، یہ شرک۔ مت سوچئے کہ لات و حبل کے سامنے سجدہ تو حرام تھا اور آج پیروں، فقیروں، ولیوں، درویشوں، نبیوں،
صحابیوں شہیدوں کی قبروں پر سجدہ کرنا یہ حلال ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر کائنات کے آقا میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو سجدہ کرنا حرام تھا تو دوسروں کو بھی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد سجدہ کرنا حرام ہے۔ شرک، پہلا حکم یہ دیا لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ قرآن کریم میں اکثر ایسا ہوا کہ اللہ نے جہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا تو اس حکم سے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا۔ پہلے حکم دیا میری عبادت کرو، پھر حکم دیا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ حقیقی خالق اور مربی اللہ، لیکن ظاہری اور مجازی مربی، پرورش کرنے والے، تربیت کرنے والے وہ والدین۔ صحیحین میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ ای العمل افضل، اے اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے جواب دیا الصلاۃ علی وقتها، اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ قلت ثم ای، اللہ کے نبی وقت پر نماز پڑھنے کے علاوہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ فرمایا کہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والدین کی خدمت کرنا۔ قرآن کا حکم، اللہ کے نبی کا حکم، والدین کی خدمت کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دینی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے آج والدین کے ساتھ وہی سلوک کیا جا رہا ہے جو یورپ میں بوڑھے والدین کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بھی ایسے واقعات پیش آنے لگے۔ پچھلے دنوں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، بہت عرصے سے ان کو جانتا ہوں، بڑے کاروباری، 3 بیٹے، تینوں شادی شدہ، اور تینوں نے ماں اور باپ دونوں کو گھر سے نکال دیا۔ دونوں ہوٹل میں ایک کمرہ کرایہ لے کر رہ رہے ہیں۔ میں عرصے سے اس شخص کو جانتا ہوں، دیکھتا رہا اور دیکھتا چلا گیا کہ کیا عبرت کا مقام ہے کہ اولاد نے گھر سے نکال دیا اور 3 بیٹے کوئی بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو آج اس لعنتی اور دجالی تہذیب کے اثرات ہمارے نوجوانوں میں بھی ظاہر ہونے لگے۔ لیکن اتنی بات عرض کروں گا، بہت سے معاملات میرے ساتھ بھی پیش آ رہے ہیں، بہت سے ساتھی حسن ظن کی بنا پر، محبت کی بنا پر رجوع کرتے ہیں، اپنے ذاتی معاملات کے بارے میں مشورہ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ اس سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، کئی مقامات ایسے بھی ہیں جہاں والدین کی زیادتی ہوتی ہے، یہ میں ضرور عرض کروں گا۔ والدین بعض اوقات نوجوان اولاد کے جذبات کو نہیں سمجھتے۔ نہ معلوم یہ ساس اور بہو کا چکر ہمارے ہاں کب ختم ہوگا۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بس ایک دائمی جنگ ہے جو بس قیامت تک جاری رہے گی۔ نہیں، خدا را ایک دوسرے کے حقوق کو جانے، پہچانے، والدین بھی حکمت سے کام لیں اور اولاد بھی بوڑھے والدین کے جذبات کا لحاظ رکھے۔ اس لیے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ کا فیصلہ ہے اور ایک اصولی بات فرما دی، فرمایا کہ احسان کی جزا احسان ہے۔ تیرے ساتھ تیرے والدین نے احسان کیا، آج تم ان کے ساتھ احسان کرو۔ وبالوالدین احسانا،
تیسرا حکم وذل قربا، اور قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسلام میں صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے اور قطع رحمی سے منع کیا گیا۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیلی انداز میں صلہ رحمی کی اہمیت بیان فرمائی۔ فرمایا کہ اللہ نے جب رحم کو پیدا کیا تو وہ عرش کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا، رشتے کو پیدا کیا، قرابت کو پیدا کیا، تو وہ عرش کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ عرض کیا اے اللہ میں ان سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو مجھے کاٹیں گے، رشتہ کاٹیں گے، قرابت کا لحاظ نہیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس کے ساتھ تعلق جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اس سے تعلق توڑ لوں گا؟ اس سے بڑا کوئی پیرایا بیان ہو سکتا ہے صلہ رحمی کی اہمیت بیان کرنے کا؟ وذل قربا، قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، چچاؤں کے ساتھ، خالاؤں کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، جتنے رشتے۔ خاندانی نظام کو تباہ نہ کیجیے۔ یورپ والے خاندانی نظام کو تباہ کر کے اجڑ گئے، اخلاقی بنیادیں گر گئیں، ان کو باقی رکھیے۔ ہمارے آقا کی تعلیم تو یہ تھی کہ آپ نے تو یہ فرمایا کہ جن لوگوں کے ساتھ تمہارے والدین کی دوستی تھی، رشتہ داری نہیں، دوستی تھی، ان کا بھی لحاظ رکھو۔ وذل قربا، اور قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ، یہ چوتھا حکم، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حدیث آپ نے سنی، مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافل الیتیم لہو او لغیرہ، یتیم کی کفالت کرنے والا خواہ اپنا ہو یا غیر، انا بہوا کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے ہاتھ کی یہ دو انگلیاں ہیں۔ والیتاما، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک۔ ہمارے آقا خود یتیم تھے، آپ کو یتیموں کے دکھ درد کا احساس تھا، صرف اس لیے نہیں کہ آپ یتیم تھے بلکہ اس لیے کہ آپ دنیا کے ہر مظلوم طبقے کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے آئے تھے اور حقوق سے محروم لوگوں کو حقوق دینے کے لیے آئے تھے۔ پانچواں حکم والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ مسکین کون ہے؟ الذین لا یجدون ما ينفقون علی انفسہم، یتیم وہ ہیں جن کے پاس اتنا نہ ہو کہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، جیسے اس شہر میں، اس ملک میں مالدار بہت ہیں، غرباء، فقراء، مساکین، پسے ہوئے لوگ بھی بے شمار ہیں۔ سڑکوں پر دوڑتی بھاگتی چمچماتی گاڑیوں کو مت دیکھیے، کلبوں میں، حالوں میں، شادی کی خوشی کی تقریبات میں نئے جوڑے پہن کر اور لاکھوں کی نمائش کرنے والوں کو مت دیکھیے۔ بہت سے لوگ ہیں یقین کریں کہ 2 وقت کی روٹی سے محروم۔ میرے کچھ اپنے قریبی دوستوں نے کچھ حضرات کے تعاون سے یہ سلسلہ شروع کیا کہ مستحقین کو تلاش کر کر کے ان تک مدد پہنچائی جائے۔ پیشہ ور بھکاری تو بہت ہیں، اللہ معاف فرمائے، جتنے پیشہ ور بھکاری مسلمانوں میں پیدا ہو گئے شاید کسی قوم میں نہیں ہے۔ بہت سے حرم تک میں بھیک مانگ رہے،
شاید اس دفعہ جو ضرب مومن آئے تو اس میں آپ دیکھ بھی لیں، میں نے لکھا بھی اس موضوع پر، کئی فیملیوں کی فیملیاں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ صرف بھیک مانگنے کے لیے حرمین شریفین جاتے ہیں. اور یہ آقا نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت آئے گا کہ غربا جائیں گے بھیک مانگنے کے لیے. آج اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ایسا ہو رہا ہے. بالخصوص ہمارے ملک میں شاید بھکاریوں کی تعداد سب سے زیادہ، بے شمار بھکاری. ان کو میری اپنی ناقص سوچ کے مطابق زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. ان میں سے بعض خود صاحب نصاب ہوتے ہیں، پیسے والے ہوتے ہیں، ان پر تو خود زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. مستحقین کو تلاش کیا جائے. ہاں اللہ نے دیا ہے تو یہ ذمہ داری ہے، یہ زندگی بھی ذمہ داری ہے، امانت ہے. یہ اولاد بھی امانت ہے، یہ زبان، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ دماغ، یہ دل، یہ امانت ہے. یہ دولت بھی امانت ہے. کہاں سے کمائی تھی، کہاں خرچ کی، یہ سوال ہوگا. جب تک سوال کا جواب نہیں دے گا قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی. تیرے محلے میں بھوک کی وجہ سے خودکشی کرتے رہے لوگ، اور تیرے ہاں نمائش پر، دکھاوے پر لاکھوں خرچ ہوتا رہا. کیا یہ میں نے دولت اس لیے دی تھی؟ یقین کریں کہ ایسے لوگ موجود. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بعض وہ دوست مستحقین کو تلاش کرتے ہیں. واللہ ان سے جو بعض کہانیاں اور حقیقتیں سنی رونگٹے کھڑے ہو گئے. ایسے ایسے لوگوں تک پہنچے کہ تین دن سے ایک لقمہ نہیں کھایا. کوشش کیا کریں اپنی طاقت کے مطابق جو ہو سکے ایسے محروم طبقات تک پہنچا جائے، ان کو تلاش کیا جائے، ان کی مدد کی جائے. آپ کا قدم اٹھانا، آپ کا تلاش کرنا، آپ کا ان کو دینا اور ان کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنا، یہ ایک ایک عمل اجر و ثواب کا باعث ہوگا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو بھوکے بچوں کو روتا ہوا سنا تھا اور پھر اپنے کندھے پر بوری لاد کر لائے تھے، غلام اسلم نے عرض کیا تھا حضرت مجھے دیجیے. فرمایا قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھاؤ گے، دنیا میں بھی اپنا بوجھ مجھے خود ہی اٹھانے دو. وہاں گئے، آٹا گوندا، ہنڈیا پکائی، پھونکے مارتے رہے چولہے میں، داڑھی سے دھواں نکلتا تھا، آنکھوں سے پانی بہ رہا تھا. فرمایا کہ میں اس لیے مشقت اٹھا رہا ہوں کہ جیسے بھوک کی وجہ سے ان بچوں کو میں نے روتا ہوا دیکھا، میں پیٹ بھرنے کے بعد ان کو ہنستا ہوا بھی دیکھنا چاہتا ہوں. والمساکین، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. چھٹا حکم وقولوا للناس حسنا، اور یہ مسکینوں کے ساتھ جو اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا اس کی فضیلت بھی سن لیجئے. مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الساعی علی الارملہ والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ. بیواؤں اور مسکینوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوشش کرنے والا ایسے ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا. اور فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ ایسے ہے جیسے وہ شب بیدار جو ساری رات جاگتا رہتا ہے عبادت کرتا ہوا اور تھکتا نہیں، وکالصائم لا یفطر، اور جیسے کہ وہ روزے دار جو مسلسل روزے رکھتا جاتا ہے اور افطار کرتا ہی نہیں ہے. والمساکین وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے بھلی بات کہنا، اچھی بات کہنا. یہ بھلی بات کہنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. آپس میں جب ملاقات ہو تو ایک دوسرے کو سلام کرنا،
یہ بھی بھلی بات ہے. وقولوا للناس حسنا، بلکہ آقا کی تعلیم تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کو سلام کرو. الا من عرفت ومن لم تعرف، خواہ اس سے جان پہچان ہو یا جان پہچان نہ ہو، ہر کسی کو سلام کرو. اور ایک حدیث میں آقا نے فرمایا کہ من خیر خصال الایمان السلام، ایمان کی خصلتوں میں سے سب سے بہتر خصلت ایک دوسرے کو سلام کرنا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ یوں تو سلام کا جواب بھی دیا جائے گا، لیکن دونوں میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے. اور فرمایا کہ وہ تکبر سے بری ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے. بھلی بات کی ایک صورت دعوت اللہ بھی ہے، اللہ کی طرف دعوت دینا، نیکی کی دعوت دینا، قرآن کی دعوت دینا، نماز کی دعوت دینا. اللہ کہتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے زیادہ بھلی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اور کہتے ہیں اننی من المسلمین، کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. اللہ کی طرف دعوت دینا یہ بھی بھلی بات. بھلی بات کی تیسری صورت یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کو اچھے القاب اور صحیح نام سے پکارا جائے اور نام نہ بگاڑا جائے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کا لقب نہ ڈالا کرو، نام نہ بگاڑا کرو، کسی کو ذلیل نہ کیا کرو. بھلی بات یہ بھی ہے کہ آپس میں ملاقات ہو تو مسکراتے ہوئے ملاقات ہو، محبت کے اظہار کے ساتھ ملاقات ہو. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو کہ میں تو بڑے نیک عمل کروں گا، یہ چھوٹا سا عمل کرنا یہ میری شان کے لائق نہیں. فرمایا کہ نیکی کے کسی عمل کو حقیر مت سمجھو. وَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر تمہیں اور کچھ نہ ملے اپنے مسلمان بھائی کو دینے کے لیے تو کم از کم اتنا تو کرو کہ اپنے بھائی سے ملو تو مسکراتے ہوئے چہرے سے ملو، محبت کا اظہار کرتے ہوئے ملو. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ساتواں حکم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. آٹھواں حکم وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکات دو. اہل کتاب کو بھی عبادت کا حکم تھا اور انفاق فی سبیل اللہ کا حکم تھا، مگر یہ ضروری نہیں کہ وہ جو عبادت کرتے تھے تو اس کا نام بھی صلاۃ ہو. ضروری نہیں کہ وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے تو اس کا نام بھی زکات ہو. نام دوسرا ہو سکتا ہے، الفاظ اور اصطلاحات کا فرق ہو سکتا ہے، وگرنہ تمام انبیاء نے نماز کا بھی حکم دیا اور زکات کا بھی حکم دیا. ثم تولیتم، فرمایا کہ پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے تھوڑے، وانتم معرضون، اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کیجئے جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، لا تسفکون دماءکم، تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے. اللہ اکبر. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور اپنے لوگوں کو وطن سے نہیں نکالو گے. ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کر لیا، وانتم تشہدون، اور تم اس کے گواہ ہو. ثم انتم ہؤلاء، پھر تم ہی ہو، تقتلون انفسکم، اپنوں کو قتل کرتے ہو، وتخرجون،
فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہو، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، ان کے مخالفین کی مدد کرتے ہو گناہ کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ۔ مدینہ منورہ میں انصار کے دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ یہود کے بھی کئی قبیلے تھے جن میں سے دو کا نام زیادہ نمایاں ہے، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ بنو قریظہ یہ اوس کے حلیف اور ساتھی تھے، اور بنو نذیر یہ خزرج کے ساتھی تھے۔ جب کبھی اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائی ہوتی تو بنو قریظہ اوس کا ساتھ دیتے اور بنو نذیر خزرج کا ساتھ دیتے، اور جنگ ہوتی تو وہ سب کچھ ہوتا جو کچھ جنگ میں ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو قتل بھی کیا جاتا، لوٹ مار بھی کی جاتی، گھروں سے نکالا بھی جاتا، ایک دوسرے کے سپاہیوں کو گرفتار بھی کیا جاتا۔ اور جب یہودیوں کے بعض لوگ گرفتار ہو جاتے تو وہ ان کو فدیہ دے کر چھڑاتے۔ ان سے پوچھا جاتا یہ کیوں کرتے ہو؟ کہتے کہ ہمیں تورات میں حکم دیا گیا کہ اگر تمہارے یہودی گرفتار ہو جائیں تو انہیں فدیہ دے کر چھڑایا کرو۔ حالانکہ انہیں جو حکم دیے گئے تھے وہ چار تھے۔ پہلا حکم یہ، ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالنا، ایک دوسرے کے خلاف دشمن کی مدد نہ کرنا، اور چوتھا حکم یہ تھا کہ اگر تمہارے ہم مذہب گرفتار ہو جائیں تو فدیہ دے کر ان کو چھڑا لینا۔ اب پہلے تین حکموں کی تو پرواہ نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے، گھروں سے بھی نکالتے، ان کے دشمن کی بھی مدد کرتے، لیکن جب اس جنگ کے نتیجے میں ان کے کچھ لوگ گرفتار ہو جاتے تو ان کو فدیہ دے کر چھڑاتے، کہتے کہ ہمیں ہمارے اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر! کیا آج مسلمان بھی ایسا نہیں کر رہے؟ کیا مسلمان ایک دوسرے کو قتل نہیں کر رہے؟ کیا مسلمان ایک دوسرے کو وطن سے گھروں سے نہیں نکال رہے؟ کیا مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف کافروں کی مدد نہیں کر رہے؟ کیا وہی نہیں ہو رہا جو یہودی کرتے تھے؟ افغانستان میں کیا ہوا؟ کس کے کندھے استعمال ہوئے؟ عراق میں کیا ہوا؟ اور اب تک کیا ہو رہا ہے؟ خون بھی مسلمان کا بہایا جا رہا، پٹرول بھی مسلمان کا، دولت بھی مسلمان کی، زمین بھی مسلمان کی، ساحل بھی مسلمان کے، اور تباہی بھی مسلمان کی۔ وہی جو یہودیوں کا منظر تھا بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ آج یہ آیات نازل کر رہا ہے۔ ارے میں نے تم سے وعدہ لیا تھا، یوں نہیں کہا جا سکتا۔ ارے مسلمانوں تم سے وعدہ لیا تھا، ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، وطن سے نہ نکالنا، ایک دوسرے کے دشمن کی مدد نہ کرنا، اور کچھ بھائی قیدی ہو جائیں تو ان کو فدیہ دے کر چھڑانا۔ ہم تو یہ بھی نہیں کر رہے، وہ تو پھر بھی قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑاتے تھے۔ آج نہ معلوم ہزاروں مسلمان اغیار کی قیدوں میں سسک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور عالم اسلام عیاشی میں ڈوبا ہوا ہے۔ نہ کسی کو ان کی سسکیاں سنتی ہیں، نہ آہیں سنتی ہیں، نہ رونا دھونا سنتے ہیں۔ کبھی کبھی تو عجیب دل کی کیفیت ہو جاتی ہے، میں سوچتا ہوں یا اللہ، ایک عیسائی پر ظلم ہوتا ہے، وہ بش کو دہائی دیتا ہے، تونی کو دہائی دیتا ہے۔ ایک ہندو پر ظلم ہوتا ہے،
وہ موہن سنگھ کو اور اپنے صدر اور وزیر اعظم کو دہائی دیتے ہیں، ایک یہودی پر ظلم ہوتے ہیں، اپنے سربراہ سے فریاد کرتے ہیں، مسلمان پر ظلم ہو تو وہ کس سے فریاد کرے؟ اس کی فریاد نہ کوئی قذافی سنتا ہے، نہ فہد سنتے ہیں، نہ بشار الاسد سنتے ہیں، نہ حسنی مبارک سنتے ہیں، اس کی آہیں اور نالے سننے والا کوئی نہیں۔ فرمایا کہ تم سے یہ عہد لیا گیا تھا، یوں مت کرنا، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، تم نے یہ سب کچھ کیا، لیکن وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اگر وہ مسلمان قیدی بن کر تمہارے پاس آ گئے تُفَادُوهُمْ، تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تم پر انہیں گھروں سے نکالنا یہ حرام کیا گیا تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو؟ اللہ اکبر، کیسے کہوں کہ یہ صرف اللہ یہودیوں سے کہہ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ مسلمان بھی ایسے ہی کر رہا ہے، قرآن کے بعض احکام پر عمل اور بعض پر عمل نہیں ہے۔ ایک شخص ہے نماز روزہ حج زکات کی پابندی، لیکن تجارت میں معیشت میں وہ قرآن اور حدیث کے احکام کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا بڑے نمازی، لیکن گھر میں بیوی بچوں پر ظلم کرتے، حقوق ادا نہیں کرتے۔ ایسے بھی ہیں جو حج بھی کرتے ہیں اور سود بھی کھاتے ہیں، ان کا ہر سال عمرہ ادا ہوتے ہیں، کبھی قضا نہیں ہونے دیتے، لیکن ساتھ ساتھ مزدوروں پر، غریبوں پر ظلم بھی کرتے ہیں، ان کے حقوق کھا جاتے ہیں۔ نماز روزہ تو ہے، لیکن ہماری سیاست، ہماری حکومت، ہماری معیشت، ساری اقتصادیات وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے، گھر کی زندگی قرآن کے مطابق نہیں ہے، ہمارے شادی بیاہ وہ اسلام کے مطابق نہیں ہے، ہمارے رسم و رواج وہ اسلام کے مطابق نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان، ہمارا قرآن پر بھی ایمان، حدیث پر بھی ایمان۔ کیا ہم نے کبھی نہیں سوچا؟ اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم میرے دین کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کا کفر کرتے ہو؟ آدھے تیتر اور آدھے بٹیر، آدھا مسلمان اور آدھا انگریز، آدھا مومن اور آدھا عیسائی اور یہودی؟ نہیں، اس طرح اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ یہود سے کہہ رہے فما جزاء من یفعل ذلک منکم، کیا سزا ہے اس کی جو تم میں سے یہ کرتا ہے کہ کچھ کتاب پر ایمان اور کچھ کا انکار، اس کی کیا سزا ہے؟ سوائے اس کے الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ شَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ جو ایسا کرے گا، آدھے دین پر ایمان آدھے کا انکار، اللہ کہتے ہیں اس کو سزا یہ دی جائے گی، دنیا میں ذلت اور رسوائی، اور قیامت کے دن سخت عذاب۔ یہود نے ایسے کیا، ان کے ساتھ دنیا میں ذلت والا معاملہ ہوا، کیا آج ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا؟ کیا دنیا میں ہمیں کوئی عزت حاصل ہے، باوقار مقام حاصل ہے؟ کون سی ذلت ہے جو آج ہم پر چھائی ہوئی نہیں ہے؟
اگر دنیا میں اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو کر رہا تو کیا آخرت میں اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہوگا؟ اللہ نے کہا تھا دنیا میں ایسا کروں گا، اگر تم ایسا کرو گے تو یاد رکھو دنیا میں ذلت ہوگی اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں ڈالے جاؤ گے۔ دنیا میں تو ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اللہ ہمیں آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا آخرت کے بدلے میں۔ اگر آپ یہود کی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کریں تو ان سے پتہ چلے گا کہ ان کے ہاں سے آخرت کی فکر ختم ہو گئی تھی۔ مذہب پر چلنے کی جو ایک دوسرے کو تاکید کرتے تھے تو اس لیے تاکہ قوم کو دنیا میں عزت حاصل ہو، مقصود دنیا تھی ہر چیز سے، مذہب سے مقصد بھی دنیا کی عزت، آخرت کو بالکل فراموش کر دیا، نکال ہی دیا اپنے ذہن و دماغ سے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں نماز کے فائدے بیان کریں گے، صرف دنیاوی فائدے، حج کے فائدے صرف دنیاوی، ارے جی بین الاقوامی کانفرنس ہے مسلمان اکٹھے ہوں گے، روزے کے صرف دنیاوی فائدے، صحت اچھی ہو جائے گی، جسم سماٹ ہو جائے گا، بیماریاں دور ہو جائیں گی، سب یہی دنیا کے مقصد، آخرت گویا کہ کوئی ہے ہی نہیں۔ بے شک یہ جو ساری عبادات ہیں ان میں دنیا کے فائدے بھی ہیں، لیکن اصل فائدہ آخرت کا فائدہ ہے، اصل فائدہ اللہ کی رضا کا فائدہ ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اگر آپ نے ہر عبادت سے مقصد دنیا ہی بنا لیا، اب آپ نے کہا کہ روزہ رکھو گے سماٹ ہو جاؤ گے، صحت ٹھیک ہو جائے گی، تو ایک شخص جو پہلے سے سماٹ ہے اور جس کی صحت ٹھیک ہے وہ کہے کہ مجھے تو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو پہلے سے بیماریوں سے بچا ہوا ہوں۔ آپ نے صرف یہی مقصد بیان کر دیا، دنیا کا مقصد۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف عنہم العذاب، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ایک شاگرد بھی ہیں اور بڑے عالم ہیں مولانا ہدایت اللہ صدوخانی، بہت اچھے خطیب، اور اللہ نے بڑا علم سے نوازا۔ کئی مہینوں سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کے بھائی نے سارے ساتھیوں سے درخواست کی ہے کہ ان کی رہائی کے لیے دعا کیجیے، اور عجیب بات یہ کہ ان کی گرفتاری کو ظاہر بھی نہیں کیا جا رہا۔ جو جنگ کے ایڈیٹر ہیں محمود شام، انہوں نے بھی ان کے لیے ایک کالم بھی لکھا، لیکن پھر بھی اثر نہیں ہوا۔ بہرحال ہم ان کی رہائی کے لیے دعا گو ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا ارحم الراحمین رحم فرما، یا تواب ہماری توبہ قبول فرما، یا ستار دنیا میں بھی ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، آخرت میں بھی ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دینا۔ یا عفو تو معاف فرما دے، یا رحیم رحم فرما، یا کریم کرم فرما، یا رزاق ہمیں رزق عطا فرما، یا غنی تو ہمیں غنا عطا فرما، یا معز تو ہمیں عزت عطا فرما، یا حفیظ یا رقیب تو ہماری حفاظت فرما۔ اللہ سارے دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما، دین کے دشمنوں سے، دنیا کے دشمنوں سے، اللہ حاسدوں سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے، دہشت گردوں سے، اللہ کافروں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری حفاظت فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ رحم فرما، اللہ کرم فرما۔ اللہ جتنے ساتھی نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی نیک تمناؤں اور جائز ضروریات کو پورا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما،
ہمارے قیدیوں کو باعزت آزادی اور رہائی نصیب فرما۔ اللہ ہم میں سے جو غریب اور تنگ دست ہیں اللہ ان کو خوشحالی عطا فرما۔ ہمیں اپنی طاقت کے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق اللہ ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پکا مسلمان بنا دے، اللہ سچا مسلمان بنا دے، اللہ ظاہر کا مومن بنا دے، باطن کا مومن بنا دے، اللہ حقیقی مومن بنا دے، اللہ پورا مومن بنا دے۔ اللہ وہ نہ بنانا جن کے لیے تو نے فرمایا کہ وہ دنیا میں ذلیل ہوں گے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب ہوگا۔ اللہ تیری پوری کتاب پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرما، تیرے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پورا اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو ہماری تجارت، عبادت، سیاست، معیشت، گھر کی زندگی، باہر کی زندگی یا اللہ ساری کی ساری دین کے مطابق بنا دے۔ اللہ تو پکا سچا مسلمان بنا دے۔ اللہ تو کرم فرمانا، اللہ رحم فرمانا، اللہ معاف فرمانا۔ اللہ محض تیرے فضل و کرم سے یہ درس قرآن کا جو سلسلہ شروع ہوا یا اللہ اس میں قرآن کریم کی تکمیل کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تو ہی توفیق عطا فرما دے، سننے کی بھی توفیق عطا فرما دے، سنانے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ تیرے جتنے بندے، تیری جتنی بندیاں اخلاص اور محبت کے ساتھ دور دور سے آتے ہیں اللہ ان کے آنے جانے کو قبول فرما لے۔ اللہ تو قبول فرما لے، اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com